اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ فرینڈس اسکول سے میں آپ کا استاد میتھ کا استاد اختر اقبال۔ آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے یہ ریویو ایکسرسائز ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 1+6 مشق کو مکمل کر لیا ہے۔ 1+6 مشق میں 2 طریقے تھے۔ پہلا سوال تھا، اس کی 8 جزیں تھی، وہاں پر ہمیں 2 مساواتیں دی گئی تھیں۔ ہم نے ان 2 مساواتوں کو حل کیا تھا، 2 طریقوں سے حل کیا تھا۔ ایک طریقہ تھا انورس میتھڈ والا، جس کو ہم کالموں کے معکوس کا طریقہ کہتے ہیں، اور دوسرا طریقہ تھا کریمیئر والا، جس کو ہم کریمیئر کا قانون کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے 2 عبارتی سوال بھی حل کیے۔ یہاں پر ہم نے مساواتیں بنائی، مساوات بنی ہوئی نہیں تھی، اور وہ سوال بھی ہم نے حل کر لیے، اور وہ لانگ سوال تھے۔ اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ریویو ایکسرسائز ہے۔ یہ پہلے چیپٹر کی ریویو ہے۔ ریویو سے مراد اعادہ مشق ہوتی ہے، یعنی اس سے پہلے جتنے بھی ہم ایکسرسائز یا مشقیں ہم لوگ کر چکے ہیں ان کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے، ان طریقوں کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے۔ اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہاں پر اب وہ کہہ رہا ہے اف اگر اے برابر ہے، یعنی اے قالب ہے، اے میٹرکس ہے، اس کے اندر اس کے ارکان دیے گئے ہیں، اور ساتھ میں یہ بی قالب ہے یعنی بی میٹرکس ہے، اس کے اندر بھی ارکان دیے گئے ہیں، اور یہاں پر سوال میں کہہ رہا ہے فائنڈ یعنی معلوم کریں۔ کیا معلوم کریں؟ پہلے نمبر پر کہتا ہے 2a جمع 3b، یعنی 2a جمع 3b کی قیمت معلوم کریں۔ یہ شارٹ سوال ہے، اور اگر ہم اپنی رقم کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس A قالب ہے اور B قالب ہے، یعنی یہ قالب نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر ہمیں یہ دونوں قالب بنانے ہوں گے۔ پہلے ہم یہ دونوں قالب بنائیں گے، پھر ان دونوں کو آپس میں جمع کریں گے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے نمبر پر کہہ رہا ہے 2a، یعنی 2 کو a کے ساتھ ضرب دیں، نیا قالب بنائیں، اور اس کے بعد پھر کہتا ہے 3b، یعنی 3 کو ضرب دیں b قالب کے ساتھ، اور ان دونوں کا جو بھی جواب آئے ان دونوں کو آپس میں جمع کریں۔ تو پہلے نمبر پر ہم یہ دونوں قالب بناتے ہیں۔ پہلے نمبر پر لکھتے ہیں کہ 2a، یعنی 2 کو ہم a قالب کے ساتھ ضرب دیں گے۔ a قالب میں پھر ارکان اس کے لکھیں گے، 2 ہے پہلا رکن، دوسرا 3 ہے، 1 ہے تیسرا، پھر چوتھا 0 ہے۔ اب ہم ان کو آپس میں یعنی 2 کو ان کے ساتھ ضرب دیں گے۔ ضرب کا طریقہ یہی ہوگا، اس کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں سارے ارکان 2 کے ساتھ ضرب کھائیں گے۔ اب لکھیں گے 2 ضرب 2، یعنی 2 کو پہلے رکن کے ساتھ ضرب دے رہے ہیں، پھر آئے 2 ضرب 3، پھر 2 کو دوسرے رکن کے ساتھ ضرب دے رہے ہیں، پھر آئے 2 ضرب 1، یہ 2 کو تیسرے رکن کے ساتھ ضرب دی، پھر ہم نے 2 کو چوتھے رکن کے ساتھ ضرب دی، چوتھا رکن ہے 0۔ اور ساتھ میں یہ بھی سن لیں کہ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ جب قالب کا حوالہ آئے گا، جب قالب کا ذکر آئے گا تو لازمی ہے ہندسوں کو ترتیب میں لکھنا اور بڑی بریکٹ میں بند کر دینا۔ یہ قالب کی پہچان ہے۔ اگر یہ دونوں عمل نہیں ہوں گے تو قالب نہیں کہلائے گا۔ تو اب پھر یہاں پر لکھیں گے 2 ضرب 2، یہ 4 ہو گیا، 2 ضرب 3 6 ہو گیا، 2 ضرب 1 2 ہو گیا، اور 2 ضرب 0 0 ہو گیا، یعنی 0 کے ساتھ جب بھی آپ کبھی کسی کو ضرب دیں گے اس کو 0 کر دے گی۔ اب آ جاتے ہیں، اب ہم نے 3b معلوم کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 3 کو b کے ہر رکن کے ساتھ ضرب دینی ہے۔ پہلے یہ بنائیں گے پھر دونوں کو جمع کریں گے۔ اب یہاں پہ پھر لکھیں گے یہ 3 ہے، اور b قالب کو لکھ لیں، پہلا رکن 5 ہے، دوسرا -4 ہے، تیسرا -2 ہے، اور چوتھا -1 ہے۔ اب ہم نے ضرب دینی ہے، یعنی اس 3 کو
اس قالب کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں ہر رکن کے ساتھ ضرب دیں گے. تو یہاں پر آپ پھر لکھیں گے 3 ضرب 5، پہلے رکن کے ساتھ ضرب، پھر دوسرے کے ساتھ ضرب، 3 ضرب -4، پھر تیسرے رکن کے ساتھ ضرب، 3 -2، پھر چوتھے رکن کے ساتھ ضرب، 3 -1. اب پھر لکھیں گے یہ 3 ضرب 5 یہ 15 ہو گیا، اور جب آپ مائنس کے ساتھ جب ضرب دیں گے جمع کو وہ نفی ہو جائے گا. یہاں پر لکھیں گے -12، یہاں پر آئے گا -6، اور یہاں پر آئے گا -3. یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آیا ہے 3b. پہلے ہم نے 2a معلوم کیا، پھر ہم نے 3b معلوم کیا. اب ہم ان دونوں کو آپس میں جمع کریں گے، اور جمع کے لیے بھی ساتھ میں یہ سن لیں، جب بھی آپ قالب والے ٹاپک میں آتے ہیں، جب آپ میٹرکس والے ٹاپک میں آتے ہیں، تو جب بھی جمع کیا جائے گا ان کی ایک شرط ہوگی، یعنی ہر قالب ہر دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اس کی شرط یہ ہے کہ ان کا آرڈر آف میٹرکس یا قالبوں کا درجہ برابر ہو. اگر ان کا آپس میں درجہ برابر ہوگا تب یہ آپس میں جمع بھی ہوں گے، تب یہ آپس میں تفریق بھی ہوں گے. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جمع تفریق بھی کیوں ان کا درجہ برابر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو جمع یا تفریق کرنے لگے تو جو پہلا قالب ہوگا اس کے پہلے رکن کو دوسرے والے پہلے رکن کے ساتھ جمع کریں گے، اور دوسرے والے کو دوسرے کے ساتھ جمع کریں گے، اور تیسرے والے کو تیسرے کے ساتھ جمع کریں گے، اور اگر چوتھا ہوگا چوتھے کے ساتھ جمع ہوگا. یعنی اس کے اندر جتنے بھی ارکان ہوں گے درجہ تو برابر ہونا ہے. جب درجہ برابر ہوگا تب یہ آپس میں جمع ہوں گے. اب ان دونوں کا بھی درجہ آپس میں برابر ہے، یعنی 2/2 ہے. اگر اس کو دیکھیں اس کی بھی قطاریں 2 ہیں، کالم بھی 2 ہے. اگر اس کو دیکھیں اس کی بھی قطاریں 2 ہیں، کالم بھی 2 ہے. تو اب یہاں پر ہم لکھیں گے یہ آئے گا 2a جمع 3b، یعنی 2a قالب کو 3b قالب کے ساتھ جمع کرنا ہے. تو آپ پہلے 2a لکھ لیں، یہ 4 ہے، 6 ہے، یہ 2 ہے، 0 ہے، یہ ہے 2a. درمیان میں جمع کی علامت ہم بھی جمع کی علامت لکھیں گے. تو یہاں پہ یہ 15 ہے، مائنس کا 12 ہے، مائنس کا 6 ہے، اور مائنس کا 3 ہے. یہ دونوں قالب ہم نے لکھ لیے. اب جمع کا طریقہ وہی جو میں نے ابھی آپ کو پہلے کہا ہے کہ پہلے رکن کو پہلے کے ساتھ جمع کریں گے، دوسرے کو دوسرے کے ساتھ، تیسرے کو تیسرے کے ساتھ، چوتھے کو چوتھے کے ساتھ. اب اس کا پہلا رکن 4 ہے، اس کا پہلا رکن 15 ہے. یہاں پر لکھیں گے 4 جمع 15. یہاں پر پھر آ جائیں گے، اس کا دوسرا رکن 6 ہے، اس کا دوسرا رکن -12 ہے. یہاں پہ لکھیں گے 6 جمع مائنس آ جائے گا -12. پھر آ جائیں گے تیسرے رکن پہ، تیسرا رکن 2 ہے، اور یہاں پر -6 ہے، جمع مائنس کا 6. پھر آ جاتے ہیں چوتھے رکن پہ، چوتھا رکن 0 ہے، جب یہاں پہ -3 ہے یہ -3 آ جائے گا. اور جمع تفریق کا طریقہ سن لیں، سارے بچے سن لیں. جمع تفریق کا طریقہ یہی ہوگا کہ اگر علامتیں ایک جیسی ہیں دونوں کو جمع کریں گے، علامت وہی لکھیں گے. اگر جمع کی ہے جمع لکھیں گے، اگر نفی کی ہے نفی لکھیں گے. ہاں اگر علامتیں مختلف ہیں، اگر دونوں کی علامتیں مختلف ہیں، ایک کی علامت جمع میں ہے دوسرے کی نفی میں ہے، تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو بڑا ہندسہ ہوگا اس میں سے چھوٹے ہندسے کو نفی کر لیں اور بڑے ہندسے کی علامت لکھ لیں. تو یہاں پر آپ آ جاتے ہیں، اب یہ دونوں علامتیں جمع کی ہیں تو اس کا یہاں پر آئے گا 15 اور 4 یہ 19 آ جائے گا. اور یہاں پر آ جائیں، یہ اب ان دونوں کی علامتیں مختلف ہیں، ایک جمع کی ہے ایک نفی کی ہے، اور جو بڑا حصہ ہے وہ 12 ہے، 12 میں سے 6 کیا 6 بچا، 12 کی علامت نفی کی ہے تو نفی کا 6 آئے گا. اور یہاں پر پھر آ جائیں، پھر اب ایک علامت مختلف ہے دوسری مختلف ہے، تو بڑا حصہ 6 ہے، 6 میں سے 2 گیا 4 آئے گا، اور یہاں پر 6 کے ساتھ مائنس کی علامت ہے، مائنس کا 4. یہاں پر پھر آ جائیں گے 0 میں سے اگر کوئی چیز جمع تفریق کرنی ہو 7 والا جواب آئے گا، یہ مائنس کا 3 آئے گا. یہ آپ کا جواب ہے. یعنی یہ سوال حل ہوا. کیا حل ہوا؟ یہاں پر ہم نے 2a جمع 3b معلوم کیا ہے.
یعنی پہلے ہم نے 2a معلوم کیا، پھر ہم نے 3b معلوم کیا، پھر ان دونوں کالموں کو آپس میں جمع کر دیا، ہمارا جواب آ گیا۔ اب ہم آتے ہیں دوسری جز کی جانب۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اس جز میں کہہ رہا ہے یہ -3 پہلے لکھا ہوا ہے اور آگے لکھا ہوا ہے، بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے a جمع 2b، یعنی ایک الف کو 2b کے ساتھ جمع کرنا ہے۔ جب جمع ہو جائے، جب جواب آ جائے تو پھر آپ لوگوں نے اس جواب کو -3 کے ساتھ ضرب دینی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو چیز ہم نے بنانی ہے، یعنی بریکٹ کے اندر جو نئی چیز آئی ہوئی ہے وہ ہے a جمع 2b، اور یہاں پر دیکھیں گے a ہمارے پاس ہے، 2b نہیں ہے، تو پہلے نمبر پر ہم 2b معلوم کریں گے، پھر a کو 2b کے ساتھ جمع کر لیں گے۔ تو پہلے نمبر پر یہاں پر ہم یعنی 2b معلوم کرتے ہیں، یہاں پر لکھیں گے 2b، اور یہ 2 یعنی اس سے مراد ہے 2 کو b کالب کے ساتھ ضرب دے دو۔ b کالب کا پہلا رکن 5 ہے اور اس کا دوسرا رکن -4 ہے، اور یہاں پر تیسرا رکن -2 ہے اور چوتھا رکن -1 ہے۔ یہ ہم نے b کالب لکھا ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ اب ہم نے 2 کو b کے ساتھ ضرب دینی ہے، یعنی b کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں سارے 2 کے ساتھ ضرب کھائیں گے، پھر یہ نیا کالب تیار ہوگا، پھر یہ نیا میٹرکس تیار ہوگا۔ یہاں پر آپ لکھیں گے 2 ضرب 5 اور پھر لکھیں گے 2 ضرب -4، پھر آئے گا 2 ضرب -2، پھر آئے گا 2 ضرب -1۔ یہ کیا تیار کر رہے ہیں؟ یہ ہم تیار کر رہے ہیں 2b۔ یہاں پہ پھر لکھیں گے 2 ضرب 5 یہ 10 آیا، یہاں پر آئے گا -8، یعنی 2 ضرب -4 -8، یہ آئے گا -4 اور یہ آئے گا -2۔ یہ ہمارے پاس یہ آیا، نیا کالب تیار ہوا ہے، یہ ہے 2b۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ اس بریکٹ کے اندر دیکھیں لکھا ہوا ہے a جمع 2b، یعنی ایک کالب کو 2b کالب کے ساتھ جمع کریں، جو بھی جواب آئے گا پھر ہم اس کو نفی 3 سے ضرب دیں گے، اور جمع کا طریقہ وہی جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی کالب کو آپس میں جمع یا تفریق کرتے ہیں تو اس کا درجہ بھی برابر ہونا چاہیے۔ پہلا رکن پہلے رکن کے ساتھ جمع ہونا چاہیے، دوسرا دوسرے کے ساتھ جمع ہونا چاہیے، تیسرا تیسرے کے ساتھ جمع ہونا چاہیے، چوتھا چوتھے کے ساتھ جمع ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اب ہم لکھیں گے a جمع 2b، پہلے نمبر پر ایک کالب کو لکھیں گے، ایک کالب ہمارے پاس ہے، پہلا رکن 2 ہے، دوسرا 3 ہے، یہاں پر آ جائے تیسرا 1 ہے اور چوتھا یہاں پر 0 ہے۔ یہ ہے ایک کالب، درمیان میں جمع کی علامت ڈالیں گے۔ اب ہم 2b لکھیں گے، یہ 2b ہے، پہلا رکن 10 ہے، دوسرا -8 ہے، تیسرا -4 ہے، چوتھا -2 ہے۔ اب ہم ان دونوں کو جمع کریں گے، جمع کا طریقہ ابھی بھی بتایا، پہلے وہاں پر بھی آپ نے سوال حل کیا۔ تو اب پہلا رکن پہلے کے ساتھ 2 جمع 10، یہاں پر یہ 3 ہے، یہ -8 ہے، 3 جمع مائنس آئے گا -8، یہاں پر 1 جمع مائنس کا 4، یہاں پر آ جائیں 0، یہاں پر -2۔ یہ یعنی آپ نے ان کو جمع تفریق کرنا ہے، پھر وہی طریقہ، جمع تفریق کا طریقہ یہی ذہن میں بٹھائیں کہ اگر علامتیں ایک جیسی ہیں دونوں کو جمع کر لیں، علامت وہی نکلے۔ اگر علامتیں مختلف ہیں تو بڑے ہندسے میں سے چھوٹے ہندسے کو نفی کر لیں، بڑے کی علامت لکھ لیں۔ تو یہاں پر آپ آ جاتے ہیں، یہ اب آئے گا، یہ بھی جمع کا ہے، یہ بھی جمع کا ہے، 2 اور 10 یہ 12 ہو جائیں گے، اور یہاں پر آ جائیں، یہ اب ایک جمع کا ایک نفی کا ہے، بڑے ہندسے میں سے چھوٹے کو نفی، بڑا ہندسہ 8 ہے، 8 میں سے 3 گیا 5 بچا، اور 8 کے ساتھ علامت مائنس کی ہے، تو یہ آئے گا -5۔ یہاں پر پھر آ جائیں، پھر یہ ایک ہندسہ بڑا ایک چھوٹا ہے، دونوں علامتیں مختلف ہیں، بڑا ہندسہ 4 ہے، 4 میں سے گیا 3، یہاں پر آئے گا -3۔ یہاں پر پھر آ جائیں، 0 میں سے اگر جب بھی میں نے کہا کوئی چیز جمع تفریق کو وہی جواب آتا ہے، یہ دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس اب آیا ہے، یعنی یہ ہم نے لیا ہے a جمع 2b،
وہ یہ ہے کہ آپ نفی 3 کو ضرب دیں کس کے ساتھ؟ اے جمع 2b کے ساتھ. اے جمع 2b ہم نے بنا لیا ہے. اب ہم نے نفی 3 کو لکھیں گے -3 انٹو اے جمع 2b، یعنی -3 کو ضرب دو اس جواب کے ساتھ جو جواب ابھی ہمارا آیا ہے. کون سا؟ اے جمع 2b والا. تو ہر رکن کے ساتھ ضرب دینی ہے. پھر یہاں پر لکھیں گے -3 اور قالب کے ارکان لکھیں. پہلا 12 ہے، دوسرا -5 ہے، تیسرا -3 ہے، چوتھا -2 ہے. اب ہم نے ضرب دینی ہے. اب ضرب کا ذرا یہ خیال کیجئے گا، یہاں پر پہلے علامت نفی 3 ہے، نفی 3 سے ضرب دے رہے ہیں. یہاں پر پھر لکھیں گے -3 ضرب 12، پھر لکھیں گے -3 ضرب -5، پھر لکھیں گے -3 ضرب -3، پھر لکھیں گے -3 ضرب -2. اب آپ ضرب دیں گے اور جب بھی نفی کی یعنی نفی جب بھی کسی کے ساتھ ضرب کھائے گا علامتیں ساتھ والی چینج ہو جائیں گی. یہاں پہ یہ آ جائے گا -36، یہاں پر نفی جمع یہ 15 آ جائے گا. یہاں پر بھی نفی جمع 9 آ جائے گا. یہاں پر بھی نفی جمع یہ 6 آ جائے گا. یہ ہمارا جواب ہے. یعنی یہاں پر اب ہم نے یہی حل کیا ہے کہ -3 کو یعنی -3 کو ضرب دیا ہے اے جمع 2b کے ساتھ. پہلے 2b بنایا، پہلے نیا قالب بنایا، پھر ہم نے اے کو 2b کے ساتھ جمع کیا، پھر ہم نے اس کے ساتھ -3 کو ضرب دی ہے، ہر رکن کے ساتھ ضرب دی ہے. تو پھر یہ ہمارا جواب آیا ہے. تو اس پریکٹس کے طور پر ان سوالوں کو حل کریں گے. جتنا زیادہ حل کریں گے اتنا ریاضی آپ کے لیے آسان ہوتی جائے گی.